آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کہتا ہے اگر تم پھر بھی رشتے نبھانے کے پیچھے لگے رہو گے نا، نہیں نہیں میں نے اپنا خاوند، اپنے بچے، اپنے گھر بار جیسے بھی ہیں میرے تو ہیں نا، میرے تو بچے ہیں نا، میرا تو خاوند، جو ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ نہیں، نہیں نہیں میرا تو ہے، مجھے کیا، جو جو کرتا ہے وہ اس کا عمل ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ، ایسے جو باپ اور ایسے بھائی جو ایمان کو پسند نہیں کرتے، جو قرآن کو پسند نہیں کرتے، جو کہتے ہیں نا نبی برہان کو پسند نہیں کرتے، جو کہتے ہیں نا اللہ رحمان کے راستے پر رحمان کو راضی نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے ایسے رشتوں کو چھوڑ دے، ان کے ساتھ دوستی نہ کر، یعنی تعلق محبت کا نہ رکھ، اور اگر تو پھر بھی رکھے گا، اللہ کہتا ہے اپنی محبت رکھے گا نا ان کے ساتھ، اللہ کہتا ہے تو ظالم ہوگا۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آیت کے اندر، لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کہ تو ظالم ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ظلم ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس نے رشتہ چھوڑا ہے تو اس نے ظلم کیا ہے، بھئی زیادتی کی ہے، رشتہ کیوں چھوڑا؟ اللہ کہتا ہے جس نے مجھے چھوڑا ہے نا، اللہ یہ کہہ رہا ہے، میں اپنی زبان میں آپ کو کہوں، اللہ کہتا ہے جو مجھے چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے، تیرا رشتہ میری وجہ سے ہے، جس سے بھی ہوگا۔ تیرے رشتے اصل میں کون ہیں؟ یہی تو میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں، ہم تو سمجھتے ہیں میرے رشتہ میرا خاندان اور میرے خونی رشتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، تیرے رشتے ایمانی رشتے، جو تیرے اصلی رشتے ہیں وہ ایمانی رشتے ہیں، وہ نورانی رشتے ہیں، وہ قرآنی رشتے۔ دیکھیں ایمانی رشتے، قرآنی رشتے جو ہے نا خونی رشتوں سے بھی آگے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں یہ آیت بتا رہی ہے قرآن کی، اللہ کہتا ہے خونی رشتے، خاندانی رشتے چھوڑ دے، لیکن کیا، جو تمہارے نورانی رشتے ہیں، قرآنی رشتے ہیں، ایمانی رشتے ہیں، اللہ کہتا ہے، وہ پیچھے آیت گزری ہے آیت نمبر 11، فَإِخْوَانِكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ کہتا ہے یہ تیرے دینی بھائی ہیں، جو خونی، جو ایمانی رشتے ہیں، قرآنی رشتے ہیں نا، نورانی رشتے ہیں، جو رحمانی رشتے ہیں، جو تواصل بالحق تواصل بالصبر والے، جو تجاہدوا فی سبیل اللہ والے، جو صراط المستقیم والے، جو انعمت علیہم کی صحبت والے، جو تقوی کا زاد راہ والے رشتے ہیں نا، اللہ ان رشتوں کو کہہ رہا ہے یہ دائمی ہیں، یہ نورانی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، جن کے ساتھ تو دنیا میں بیٹھ کر مجاہدہ اور تجاہدوا فی سبیل اللہ کا کام کر رہا تھا۔ لیکن وہ خونی رشتے جو تیرے خونی رشتے تھے، خاندانی رشتے تھے، لیکن وہ قرآن پر نہیں چلتے تھے، وہ رسول کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے نا، اللہ کہتا ہے یہ رشتے تیرے جو ہے نا اگر تو نے نبھائے تو تو ظالم ہو جائے گا، مطلب ان کو چھوڑ دے۔ آگے دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ آیت 24 میں اسی بات کو اللہ مزید کہتے ہیں نا تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، اے نبی اگر آپ کے باپ، دیکھیں بظاہر اللہ رسول اللہ کا نام لے کر ہمیں سمجھا رہا ہے، اے نبی سے مطلب مراد ہوتی ہے اے امتی، اے ان کے امتی، اے ان کے ماننے والے، اگر آپ کے باپ، دیکھیں اب اللہ نے پوری فہرستی بتا دی، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھیں نام لیا تھا کہ آپ کے باپ اور بھائی، صرف دو رشتوں کا، یہاں اللہ نے دیکھیں پوری تفصیل بتا دی۔ آیت نمبر 24، میں کہتی ہوں اس آیت کو اپنے دل اور دماغ پہ نا آپ ثبت کر لیں، ثبت کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنا لاہ عمل بنا لیں کہ میں نے اب رشتے اس تناظر میں بنانے ہیں، میں نے اپنے ذاتی اور خونی رشتوں کے پیچھے نہیں دوڑنا، میں نے رشتے حدود اللہ والے، میں نے رشتے انعمت علیہم والے بنانے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے، نہیں جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے باپ، آپ کے بیٹے، بھائی، دیکھیں بیٹوں کا نام اللہ نے لکھا ہے، بیٹے اور بھائی اور بیویاں، اور بیویوں سے مراد ہے کہ خاوند یا بیوی دونوں، آپ کی بیویاں اور آپ کے رشتہ دار جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور تمہارے مال، اللہ کہتا ہے تمہارا مال و متاع جو تو نے محنت سے کمایا ہے، دیکھیں اللہ نے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے جو تو نے محنت سے کمایا ہے، جب بندہ محنت سے کچھ کماتا ہے اس سے محبت بھی بڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں تو بڑی محنت سے میں نے کمائی، یہ ضائع نہ ہو، یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، اور تمہارے کاروبار، دیکھیں اللہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے، تمہارے کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ہمیں کتنا ڈر ہوتا ہے نقصان نہ ہو جائے، بہت پیسہ لگایا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں پیاری ہے، بیسیکلی اللہ کہہ رہا ہے تمہارے کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور پھر تمہارے مکانات، دیکھیں گھر، واقعی دیکھیں اللہ کو ایک ایک بات پتہ ہے کہ ہمیں کس کس چیز سے محبت ہے، اللہ کہتا ہے یہ ساری یہ جو تیرے رشتے، یہ تیری کمائیاں، یہ تیری
پراپرٹیاں، اگر یہ ساری چیزیں، مکانات جو تجھے پسند ہیں، یعنی ماں ہوتا ہے نا مکان بنا کے سجا کے پھر گھر سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر دل نہیں کرتا باہر جانے کو، گھر اتنا سجا اتنا خوبصورت ہے کہ دل کہتا ہے گھر ہی بیٹھے رہو، آرام ہی کرو سارا دن، اور سجاؤ اور مہنگی سے مہنگی ڈیکوریشن پیسز لے کے آؤ۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے مکانات جو تمہیں پسند ہیں، یعنی تم نے سجائے ہوئے ہیں، اگر یہ سب کچھ، اللہ کہتا ہے یہ رشتے، یہ مکان، یہ تمہارے کاروبار، یہ تمہاری بیسیکلی خوشیاں، یہ تمہاری رونقیں، یہ سب کی اللہ نے بیسیکلی فہرست بتا کے اللہ کہتا ہے اگر اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ تیرا سب کچھ، تیری مال و متاع، اگر تجھے اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے نا، اگر تجھے جہاد کرنا پسند نہیں ہے، گھر رہنا پسند ہے کہ میں اپنا خاوند راضی کروں، اپنا یہ رشتے راضی کروں، باپ بیٹے بھائی اور خاوند اور ماں، اور جو گھر ہے سجاؤں، اور پھر اللہ کہتا ہے مال کو، اور اس کے مال کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے، کاروبار کے کہتے ہیں نا اپنا دل لگایا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے اگر تو اس میں ڈوبا ہوا ہے اور تو جہاد نہیں کر رہا نا میرے راستے میں، تو پھر اللہ کہتا ہے تو میرے عذاب کا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ شعور ہے، حالانکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑے کاروباری ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے ہوتے ہیں، اچانک پتہ لگتا ہے کوئی ایسا مرض نکل آتا ہے کہ آخری سٹیج، کینسر کا آخری سٹیج، لائف اینڈ ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے تو میرے عذاب کا انتظار کر رہا ہے، اگر تو نے ان رشتوں سے اور ان چیزوں سے دل لگایا ہوا ہے نا، اور تو میرے راستے میں مجاہدہ کرنے نہیں نکلتا، اس سے آپ دیکھیں ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے صدقے ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میرے گھر کے کام رہ جانے اگر میں گئی تو، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کا یہی آنا، یہی بیٹھنا، یہی کوشش کرنا، یہی تزکیہ طہارت کے لیے مجاہدہ کرنا اصل میں آپ کو اللہ کے غضب سے بچائے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچائے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچائے۔ آپ کا گھر جو بچا ہوا ہے نا، آپ کی آل اولاد جو بچی ہوئی ہے حفاظت سے ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں چل رہے ہو، آپ اللہ کے کام کر رہے ہو، اللہ آپ کے کام کر رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن شیطان ہمیں اتنا روکتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں اتنا پیارا تیرا گھر ہے، گھر بیٹھ، اتنا خوبصورت تیرے بچے ہیں، تیرے آگے نسلیں ہیں، ان کے ساتھ دل لگا۔ تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے اگر یہ چیزیں سب تجھے پسند ہیں میرے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو پھر تو انتظار کر، کسی بھی وقت تیرے اوپر میرا عذاب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اور I'm sure ایسی بہت سی مثالیں ہماری نظر میں ہیں، میری بھی نظر میں ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہی، جو لوگ اتنے کاروبار کھڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اچانک پتہ لگتا ہے کوئی ایسا درد جسم میں مرض نکل آتا ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے کہ نہ کھانا نصیب ہوتا ہے اور نہ وہ کہتے ہیں نا کچھ گھر میں رہنا نصیب، ہسپتالوں میں پڑے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ کیوں ملتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کیوں ملتا ہے، کیونکہ تو نے دل ایسی چیزوں سے لگایا ہوا تھا جو اللہ کو پسند نہیں تھا، تو نے دنیا خریدی، تو نے آخرت نہ خریدی، تو نے اپنی خوشیاں خریدی، تو نے ایمان نہ خریدا، تو پھر اللہ کہتا ہے تو میرے غضب میں، میرے عذاب کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیں ہمیں ان باتوں کا شعور ہے، میں اسی لیے تو آپ سے کہتی ہوں اگر آپ کو کبھی شعور آ جائے نا، آپ چھوڑو، بھاگو، آپ گھر چھوڑ کے ایسے بھاگو کہ جیسے میں آخرت اور جنت خریدنے بھاگ رہا ہوں۔ لیکن چونکہ ہمیں شعور نہیں ہوتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مجھے ٹائم ملا، میں کہتی ہوں جنہیں شعور ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہی نہیں میں کچھ ہوں، وہ تو شکر کرتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں پکڑ سے پہلے قرآن پکڑا دیا ہے، ہمیں اپنے غضب سے پہلے اپنی رحمت میں بلا لیا۔ وہ تو اپنا آپ بلا کے، اپنا آپ کہتے ہیں نا فنا کر کے، وہ گرتے بھی ہوں، وہ مرتے بھی ہوں، وہ دردوں میں بھی ہوں، وہ پریشانیوں میں بھی ہوں، وہ جیسے مرضی حالات میں ہوں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا کیا درجات دے رہا ہے، کیا کیا انعامات دے رہا ہے جہاد کی وجہ سے، اور جہاد کی وجہ سے ہی تو میں اللہ کے غضب اور پکڑ سے بچا ہوا ہوں۔ وہ بندہ تو مردہ مر جائے وہ کہے گا میں نے جہاد نہیں چھوڑنا۔ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں کبھی نہ سوچیں کہ میرے کیا حالات ہیں، کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا، مر بھی جاؤ گے تو شہادت کا ہی مرتبہ پاؤ گے،
اور جو اللہ نے درجات کا وعدہ کیا ہے وہ بھی اللہ عطا کرے گا، اور جتنی زندگی ہے اللہ کے غضب سے بھی بچے رہو گے۔ تو اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے، ہمیں یہ سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں آیت 20، یہاں پہ دعا کیا کریں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہاں دعا کرنی ہے، دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں یہ فہم اور شعور عطا فرما تاکہ ہم نفس اور شیطان سے جہاد کرنے والے بن جائیں، آخرت اور جنت کا سودا لینے والے بن جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں بتا رہا ہے اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جتنا مرضی آپ انہیں آیتیں پڑھ کے سناؤ، جو فاسق لوگ ہیں نا، جو اندر سے منافق ہوتے ہیں، جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو مرضی پڑھ کے انہیں پتہ ہی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ ان کے اوپر سے آیتیں گزر جاتی ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی ہمیں تو گھر ملا ہوا ہے نا، سکون ملا ہوا ہے، خاوند اچھا، بچے اچھے، بس سب ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کہتا ہے میں فاسقین کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہوں، فاسقین کو اللہ منہ لگاتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ آیتوں کو بھی بے پرواہی سے سنتے ہیں اور بے اتنائی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ سودا لے لو، جو فاسق ہوتے ہیں نا پرواہی نہیں ہوتی، وہ بے اتنائی سے، بے رغبتی سے، بے پرواہی سے گزر جائیں گے۔ آگے دیکھیں 26 میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے رسول پر اور ایمان لانے والوں پر۔ دیکھیں اللہ مزید خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ جو رسول پر ایمان لاتے ہیں، اطیعوا رسول، آیت 26، جو رسول پر ایمان لاتے ہیں نا، جو حقیقی طور پر رسول کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، ہم رسول کی پیروی والے بن جائیں، ہم اطیعوا اللہ اطیعوا رسول والے، جہاد والے بن جائیں۔ اللہ کہتا ہے جو رسول پر اور ایمان، اللہ کہتا ہے جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، رسول پر اور ایمان لانے والوں پر، اللہ کہتا ہے میں سکینہ نازل کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری، سکینہ جنت سے آیا ہوا نور ہے، جنت کی ایک کہتے ہیں نا خزانوں میں سے ایک خزانہ سکینہ۔ اللہ کہتا ہے میں دنیا میں ان کے اوپر شراب طہور نور سکینہ نازل کرتا ہوں۔ کس پر؟ جو رسول پر اور ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ایمان والے رسول کی پیروی کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں نا، رسول پر بھی اور ایمان والوں پر بھی، دونوں پر اللہ کہتا ہے رسول پر بھی اور ایمان، نوٹ کریں آپ ذرا، اللہ نے حالی یہ نہیں کہا رسول پر۔ یہ آیت کو دیکھیں، یہ پھر موٹیویشنل، مجھے تو نا آیات سے موٹیویشن ہوتی ہے، میں آپ کو بھی موٹیویشن دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ کرے آپ کو بھی ان سے انرجی ملے، اور آپ جیسے گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالتے، گاڑی میں پیٹرول ڈالتے تو گاڑی تیز بھاگتی ہے، اسی طرح ایسی آیات جو ہوتی ہے نا، دل کے اوپر نور اور سکینہ ان سے نازل ہوتا ہے، بندہ اور زیادہ کہتا ہے نا جوش میں اور ہوش ولولہ، اور یہ اس کو میں کہتی ہوں قرآنی جوانی۔ میں تو جوانی قرآن سے لی ہوئی ہے، تو اس لیے میں جو عمر بڑی جوانی بڑھتی جانی ہے، کیونکہ قرآن سے قرآنی جوانی مل رہی ہے۔ اور دیکھیں جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو ایمانی بزرگی بھی دیتا ہے، اللہ آپ کو نور دیتا ہے، چہرے پر آپ کے نور، آپ کے قلب پر نور، آپ کے کہتے ہیں نا ہر چیز کو اللہ اب نور سے اللہ تعالیٰ مسرور رکھتا ہے، اللہ آپ کو غم خوف سے دور رکھتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دیکھیں آج راز کی کہتے ہیں نا پتہ کی آیات بتا رہی ہوں، جہاں سے میں انرجی لیتی تو آپ بھی یہاں سے انرجی لیں، اس لیے میں آپ کو پتہ بتا رہی ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے جو لوگ یعنی رسول اللہ کی پیروی اطاعت میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں رسول پر بھی اور ایمان والوں پر بھی، دیکھیں دونوں پر، اللہ نے صرف یہ نہیں کہا حالی رسول پر، نہیں، ایمان والوں پر بھی۔ دیکھیں آگے اللہ کہتا ہے میں سکینہ، یہ ہے سکینہ، یہ ہے وہ دولت جو آپ کو دنیا میں نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ آپ دنیا سے کہیں خرید سکتے ہو۔ جسے سکینہ مل جائے نا، میں آپ کو بتاؤں اسے اعلیٰ ترین دولت اور نور مل جاتا ہے، اسے دنیا کا، آپ سوچو جسے سکینہ مل جاتا ہے اسے تو دنیا تو کیا، اسے تو اپنا آپ یاد نہیں رہتا، اسے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ انہیں ہر غم خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے اپنے ہی رونے روتے رہتے ہیں، ہائے یہ درد، ہائے یہ مرض، ہائے یہ حالات، ہائے یہ ماضی، ہائے یہ حسرتیں، ہائے یہ پچھتاوے، ہائے یہ غم، ہائے یہ نہ ملا، ہائے فلانے نے یہ کہہ دیا، ہائے اس نے یہ کیوں کیا، ہائے اس نے جادو کر دیا، ہائے اس نے بندش کر دی۔ گھر میں بیٹھے ہوئے عام لوگوں کا یہ حالات ہوتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہر وقت، یہ رونے، یہ دکھڑے، یہ غم۔
میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، سکینہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنی خوشیاں، اپنی رونقیں، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر کے بھی انہیں کوئی غم ہوتا ہی نہیں ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں آپ دیکھو، انہیں آپ پوچھو تو آپ کو پتہ لگا ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے طوفانی انرجی آئی ہوئی ہے، کس چیز نے ان کو جوش دیا ہوا ہے، تو وہ سکینہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، جیسے دیکھیں صحابہ اکرام ہوتے تھے، صحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے، اپنا گھر بار ہجرت کرتے تھے، اپنے رشتے قربان کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کسی صحابی، کسی کہتے ہیں نا رسول اللہ کے پیروکار نے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں، یا رسول اللہ میرا تو گھر لٹ گیا، یا رسول اللہ میرا تو خاندان لٹ گیا، نہیں۔ وہ جتنا رسول اللہ کے ساتھ مجاہدہ کرتے اتنا ہی ان کا ایمان، نور اور سکینہ بڑھتا جاتا، وہی انہیں اور زیادہ قرآنی جوانی اور ایمانی بزرگی ملتی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا آپ ہی بھول جاتے تھے، تو انہیں شکوے کہاں یاد رہنے، اپنا آپ نہیں یاد رہتا، کیونکہ اللہ سکینہ جب اتارتا ہے نا تو وہ بندہ پھر نور والا، سراسر نور والا ہو جاتا ہے، شیطانی فطور نکل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ شیطانی فطور ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے، تجھے یہ نہ ملا، شیطان وسوسات ڈالتا ہے تو بندہ شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نور اور سکینہ دیتا ہے، تو انہیں تو اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے، انہیں شیطانی فطور نہیں ہوتا، ان کے اندر قرآنی نور ہوتا ہے، شراب طہور ہوتی ہے، اس لیے وہ سرور میں ہر وقت، سرور میں، سکینہ والے ہر وقت سرور میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں فرشتوں کے لشکر بھی اتارتا ہوں، یعنی فرشتوں ان کے کام ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، فرشتے ان کو خوشخبریاں ہر وقت سناتے رہتے ہیں، وہ گھر میں بھی مطمئن اور خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گھر میں بھی جب جاتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ جاتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں آ کے کہتے ہیں غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ہم آج بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم کل بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے درجات ہیں، تمہارے لیے اللہ جنات کو سجا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سراسر سکینہ اور نور میں اور شراب طہور میں معمور رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کافروں کے لیے عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر یہ بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے 27 آیت میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے یہ جو سودا تمہیں نظر آ رہا ہے نا، نور والا، سکینہ والا، یہ لے لو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، جو تم نے پہلے محبتیں اور غم پالے ہوئے تھے، خاندان کے باپ بیٹے بھائی خاوند کے جو پچھتاوے حسرتیں تمہارے دل کو ہر وقت گراتے تھے، تمہیں ڈپریس کرتے تھے، یہ جو تم گھر سجا کے رونقیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور جہاد نہیں کر رہے تھے نا، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ آگے آیت 32 میں اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ اللہ کا، یعنی تم جہاد اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کرو کہ تاکہ اللہ کا نور پھیلے، شیطان کا فطور ہٹے۔ اللہ آگے یہ کہہ رہا ہے اللہ کا نور پھیل کر رہے گا، اس کو کوئی بھی بجھا نہیں سکتا۔ تو آپ خوش نصیب ہو اگر آپ کو اللہ اس نور کے لیے بلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ پہ انحصار کر رہا ہے، بلکہ اللہ آپ کو درجہ دے رہا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اس نور میں شامل ہو جاؤ، اللہ کا نور بڑھے گا، پھیلے گا۔ یہ اللہ کہتا ہے میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، پھیلا کے رہوں گا، یعنی تم حصہ ڈالو یا نہ ڈالو، تم جہاد کرو نہ یہ کرو، یہ نور اللہ کا تو پھیل کر ہی رہے گا، لیکن اگر آپ اس میں شامل ہو جاؤ گے تو آپ اپنا ایمان اور اپنی آخرت بچا لو گے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ ہمیں اتنا موٹیویٹ کر رہا ہے کہ تم اپنی آخرت اور ایمان کو بچاؤ۔ آگے اللہ 33 آیت میں دیکھیں رسول اللہ کی عظمت بیان کر رہا ہے، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ اللہ جی ارسلہ، جس نے رسول کو بھیجا بالخدا و دین الحق۔ دیکھیں اللہ رسول اللہ کی عظمت اور شان، جو لوگ کہتے ہیں رسول کے وسیلے کو نہ مانے ان کے لیے کتنی ویسے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ رسول لے کر آیا دین حق، یہ جو تمہیں دین اسلام ملا ہے نا، ہے دین تو اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کا ہے بے شک، لیکن اللہ کہتا ہے تمہیں یہ پہنچایا، تم تک پہنچایا اس دین کو رسول نے ہے۔ قرآن بے شک کلام الہی ہے، لیکن اس کلام کو پہنچایا
رسول نے ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو رسول کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کو ہم مانتے نہیں ہیں؟ اللہ نے خود رسول کو وسیلہ بنا کے دین اور قرآن دونوں اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے دنیا میں پہنچایا ہے۔ اللہ دیکھیں خود بھی یہ کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ اپنے دین کو خود ہی غالب کر دیتا، فرشتوں کے ذریعے دین پھیلا دیتا، لیکن اللہ نے دیکھیں اس آیت میں رسول اللہ کی عظمت اور شان اور یہ اعزاز دیا ہے، یہ رسول اللہ کو اعزاز اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے دین میرا ہے، پہنچائیں گے آپ، کلام میرا ہے، سنائیں گے آپ۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے یہ دین میرا ہے، اس کو غالب آپ کریں گے، یعنی آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، یہ عزت دی ہے کہ اللہ کے دین کو آپ غالب کرو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ کافروں کو بات بڑی بری لگتی ہے، کافر کہتے ہیں اللہ خود ہی کر لیتا، اللہ کے پاس تو ساری طاقت تھی، کیوں اللہ نے رسول کو بیچ میں ڈالا، وہ تو عام بشر ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو عظمت دینے کے لیے، شان دینے کے لیے اس کو میں نے یہ یعنی یہ کہتے ہیں نا منصب سونپا ہے کہ میرے قرآن کو، میرے دین کو تم غالب کرو، تم پھیلاؤ، تم پہنچاؤ، تاکہ سب کو رسول اللہ کی عظمت سمجھ آئے کہ آج بھی ہمیں جو ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حشر کے دن بھی آپ یقین کرو احادیث میں آتا ہے سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے تو سارے نبی عاجزی کا اظہار کریں گے، کہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے پاس جاؤ، رسول اللہ ہی شفاعت کریں گے، رسول اللہ ہی میزان میں ملیں گے، رسول اللہ ہی حوض کوثر میں ملیں گے، رسول اللہ ہی پل صراط پہ ملیں گے، رسول اللہ ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، رسول اللہ ہی ہاتھ میں جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے، رسول اللہ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ پتہ چلا دنیا میں بھی جو کچھ ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے، آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ سے ملے گا۔ دیکھیں ذرا آپ عظمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دیکھیں آیت 38 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو جہاد نہیں کرتے نا، اللہ کہتا ہے جو لوگ جہاد نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے دراصل انہوں نے دنیا کو پسند کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، انہوں نے فنا کا سودا لے لیا بقا کے مقابلے میں۔ تو اللہ کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا قلیل ہے، کیا فائدہ آج گھر سجا کے بیٹھے ہوئے ہو، بہتر تو یہ تھا ایمان سجاتے، بہتر تو یہ تھا جنتیں سجاتے، بہتر تو یہ تھا تقوی سے اپنے من کو سجاتے، لیکن بس وہی لوگ ہیں نا جو اللہ کہتا ہے دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، وقتی سودا لے کے خوش ہو رہے ہیں اور دائمی اور جنتی سودے کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 39 میں، اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں نکلو گے نا جہاد کرنے کے لیے، دیکھیں کتنا زور اللہ جہاد دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں نکلو گے نا جہاد کے لیے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہم گھر بیٹھے بچ جائیں گے، گھر بیٹھے آرام کر لیں گے، گھر بیٹھے انجوائے کریں گے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بچے خوش تو اللہ بھی خوش، خامند خوش تو اللہ بھی خوش، ہماری یہ سوچ ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں نکلو گے نا تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا، یعنی گھر میں ہی تمہارے دردیں مرضیں تمہیں پہنچ جانی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے تم نے انہی میں کہتے ہیں نا رول کے مر جانا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے میں تم سے بہتر لوگ لے آؤں گا جو تمہاری طرح کے آرام پسند نہیں ہوں گے، حق پسند، حق پرست لوگوں کو اللہ کہتا ہے میں لے آؤں گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو، ہم سے پہلے بھی ان گھروں میں بڑے لوگ رہ کے گئے ہوئے کہ نہیں، اگر ہم ان گھروں کے ہی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے ایک دن میں نے تمہیں مار ہی دینا ہے، موت دے ہی دینی ہے، تو پھر تمہیں موت دے دوں گا، پھر جو تمہارے بعد لوگ آئیں گے نا تم سے اچھے عمل کریں گے۔ اللہ نے پیچھے آیت گزری ہے نا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، آپ سمجھ رہے، وہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ آگے دیکھیں آیت 40 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اگر تم مدد نہ کرو گے نا، دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مدد نہیں بھی کرتے نا میرے محبوب کی، یہ دین کی مدد کرنا، یہ دین کو پھیلانا، یہ قرآن کو سمجھانا، یہ تزکیہ طہارت کی طرف لوگوں کو لے کر آنا، یہ صراط المستقیم کا راستہ دکھانا، اگر اللہ کہتا ہے اگر تم نہیں بھی کرو گے نا تو اللہ خود کر لے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے کیا مشکل، میں اپنے محبوب کے ساتھ خود ہوں ہر وقت،
میں اپنے محبوب کو خود رستہ دکھاؤں گا. دیکھیں اللہ نے مکہ سے جو رسول اللہ ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. اللہ کہتا ہے اگر میں نے اپنے محبوب کو دشمنوں سے بچا لیا ہے تو کیا میں دین کو پھیلا نہیں سکتا؟ اگر تم مدد نہ کرو گے تو میں اپنے محبوب کی غیبی مدد کروں گا. پھر دیکھیں وہ آیت ولا تحزن، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا ولا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ. اللہ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے غم بھی خود ہی دور کر دوں گا، میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں. دیکھیں اللہ انڈائریکٹ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو لوگ دین کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، مجاہدے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں نا، ان کا کوئی ساتھ دے نہ دے، اللہ کہتا ہے میں خود ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کے غم میں خود دور کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے تم ان کی غم گساری کرو یا نہ کرو، اللہ کہتا ہے میں خود ان کے ساتھ ہوتا ہوں. ولا تحزن، میں خود انہیں فرشتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہوں غم نہ کرو. ان اللہ معنا، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تمہارے دلوں پر سکینہ نازل کرے گا. دنیا تمہیں دے نہ دے، اللہ تمہیں سکینہ دے گا، مسلسل دیتا رہے گا. اور سکینہ سے ہی گہری بات نوٹ کریں، جس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا رہتا ہے نا، وہ استقامت سے چلتے رہتے ہیں، وہ ڈولتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، اپنے حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، اپنی کہتے ہیں نا جذبات سے پریشان ہو کے نہیں بیٹھ جاتے. جس کے دل پر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ ہر حال میں چلتے رہتے ہیں. وعلیہ وایدہ، میری مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، میرا سکینہ ان کے پاس ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے میں پھر ایسے لشکروں کے ذریعے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، ان کے ساتھ میرے فرشتے ہوتے ہیں جو انہیں چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ان کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ کا نام بلند، اللہ کہتا ہے آخر میں اللہ کا نام ہی بلند ہوگا نا، حق کو غلبہ ہوگا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. تو دیکھیں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ حق کی مدد تم کرو نہ کرو، اللہ خود حق والوں کا مددگار ہوتا ہے اور خود ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو سکینہ نور دے رہا ہوتا ہے. اور ہر لمحہ میرے فرشتے اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے، حق والوں کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، حق والوں کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، حق والوں پر کبھی حملہ بھی نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان کو جو مرضی کہہ دیں یہ کچھ نہیں کہتے آگے سے. اللہ کہتا ہے حق والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں، ان کا مددگار، حامی و ناصر، ہادی میں خود ہوتا ہوں. تو اگر تم نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا تو یاد رکھو اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ یہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے. آگے دیکھیں آیت 44 میں اللہ کہتا ہے جو سچے ایمان والے ہیں، سچے ایمان والے، دیکھیں اللہ پہچان بتا رہا، مزید اللہ جہاد کی عظمت سمجھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو سچے ایمان والے ہیں نا، وہ کبھی اپنے جذبات اور حالات اور معاملات کا رونا نہیں روتے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرا تو حالات ہی صحیح نہیں ہے نا، میں کیا گھر سے نکلوں، میں تو نکل ہی نہیں سکتی، پریشانی، یہ مسئلہ، یہ بیماری. اللہ کہتا ہے جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں جہاد سے کبھی رخصت نہیں مانگتے، کبھی نہیں کہتے ہمارے یہ حالات ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اس وقت دل بڑا خراب ہے، ذہن بڑا پریشان ہے، درد ہے، مرض ہے. اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی رخصت نہیں مانگتے، کبھی بھی بہانہ نہیں بناتے، کبھی بھی چھٹی نہیں مانگتے، کبھی بھی ایکسکیوز نہیں بناتے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے، بلکہ مال اور جان سے، اللہ کہتا ہے مال اور جان، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو ان کے پاس ہمت طاقت ہوتی ہے، سب اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ متقین کو جانتا ہے، یعنی یہ صحیح متقی ہوتے ہیں جو ہر حال میں مطیع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنے خاندان اور رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور پیچھے آیا تھا نا ایسے رشتوں کی بھی پرواہ نہ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لیکن آپ مجھے بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں؟ ہم تو بلکہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دیکھیں رشتے چھوڑے، ہم تو اس کو ہی تانے دینے لگ جاتے ہیں، رشتے چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے ایسے رشتے بھی چھوڑ دو جو تمہارے رستے کی رکاوٹ ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. اللہ کہتا ہے ان سے محبت نہ کرو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں. ہم تو کہتے ہیں نہیں، پہلے ان رشتوں کو راضی کرو، پھر گھر سے نکلنا، پھر کچھ کرنا. لیکن آپ کو میں بتاؤں جو بیسک جہاد ہے وہ فرض ہے ہم پر، علم حاصل کرنا فرض ہے ہم پر.
आप समझ रहे हो, तकवा का ज़ादे राह जमा करना फर्ज है, इहदिन सिरात मुस्तकीम पे चलना फर्ज है। आप समझ रहे हो, मुझे पीछे भी बात है, एक औरत कहती है कि मुझे इजाजत नहीं मिल रही घर से, तो मैंने कहा मरना भी बगैर इजाजत के है कि वो भी इजाजत लेके मरना है? ये मैंने कहा इजाजत किस बात की नहीं मिल रही? अल्लाह कहता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह कहता है अनअमता अलैहिम के साथ बैठो, अल्लाह कहता है तकवा का ज़ादे राह, या इजाजत नहीं मिल रही तकवा का ज़ादे राह जमा करूं, है इजाजत नहीं मिली, अती अल्लाह अती रसूल में अल्लाह कहता है जिंदगी गुजारो, है कि जब मरने का वक्त होगा फिर भी कह रहा मैं इजाजत ले लूं, जरा हामन से इजाजत मिलती है कि नहीं, घर से मुझे इजाजत मिलेगी तो मैं जाऊंगी। तो ये अजीब हमारी यानी कि सोच है। जो अल्लाह बुनियादी हमें हुक्म दे रहा है वहाँ हम कहते हैं हमारे बड़ों की इजाज़त नहीं है, हमारे खानदान की इजाज़त नहीं है। तो यानी कि हैरत है, तकवा के लिए, ईमान के लिए, सिरातल मुस्तकीम के लिए हम देखते रहते हैं। तो अल्लाह यही तो समझा रहा है, सच्चे ईमान वाले जिहाद के लिए कभी रुखसत नहीं मांगते, बल्कि माल और जान, जो कुछ उनके अंदर हिम्मत जान होती है, अल्लाह कहता है जिहाद के लिए लगाते हैं, बहाने नहीं बनाते। ये है मुत्तकी, सच्चे मुत्तकीन ये होते हैं। आज 49 में देखें अल्लाह, फिर आप सोचो मुत्तकी बनना और ईमान वाला बनना कोई आसान है? जिहाद करोगे तो मुत्तकी और ईमान वाले बनोगे ना। हम तो सोचते हैं, हम तो समझते हैं मैं घर बैठे ही ईमान वाला हूँ, घर बैठे ही मैं मुत्तकी हूँ, घर बैठे ही मैं हाजी नमाजी और जन्नती हूँ। आगे देखिए आज 49 में अल्लाह समझा रहा है, फितना प्रस्त लोग कहते हैं कि हम तो नहीं भाई लड़ते किसी से जाके। वो से लोगों की देखिए ऐसी जहनीत होती है, कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है जाके लड़ें, भाई किसी से हक की बात करें तो दुश्मनियां बनाए हैं, हम तो आराम से घर बैठे हुए हैं, हम नहीं किसी से लड़ते, हम तो बड़े अमन पसंद और बड़े सुलझू और मिलनसार हैं। हम नहीं कर सकते हक की बात, क्योंकि हक की बात जब आप करोगे चार को अच्छी लगेगी, चार को नहीं लगेगी, ऐसी बात है कि नहीं? चार आपके दुश्मन बनेंगे, चार आपके दोस्त बनेंगे। तो अल्लाह कहता है जो फितना प्रस्त अंदर से मुनाफिक लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तो घर में ही रहेंगे, घर में रह के ना तो हम किसी से लड़ना नहीं चाहते बाहर जाके, हम तो किसी से फसाद नहीं, कोई पंगा नहीं हम करना चाहते। तो अल्लाह कहता है कि फसाद प्रस्त लोग घर में रहना चाहते हैं, जिहाद में नहीं जाना चाहते, और बहाना क्या बनाते हैं, हम नहीं लड़ना चाहते, हम तो सुलझू है ना, हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं। अल्लाह कहता है असल फितना तो तेरा घर में रहना फितना है। ये तू घर बैठा हुआ ना, अपनी तरफ से तू समझ रहा है कि मैं फसाद और फितने से बचा हुआ हूँ, अल्लाह कहता है यही तो फितना है कि तू घर में बैठा हुआ है, जिहाद नहीं कर रहा, क्योंकि तू जहन्नुम का ईंधन बना हुआ है, तू नफ्स के घर में रह रहा है, तू शैतान के घर में रह रहा है, और तू फितने से नहीं बचा हुआ, तू जहन्नुम के गड़े में गिरेगा जाके। आप सोचिए, हमें तो इन बातों का पता ही नहीं है, हम तो समझते हैं घर बैठा हूँ तो मैं सबसे अच्छे ताल्लुकात रख के आराम सुकून से बैठा हूँ। अल्लाह कहता है यही तो फितना है जो तेरी समझ में नहीं आ रहा, कि अगर तू अल्लाह के रास्ते में जाता तो तू अगर चार लोगों से तेरी लड़ाई भी होती तो तुझे अजर मिलता, अल्लाह के लिए रिश्ते छोड़ने का भी अजर मिलता है। पीछे पड़ा है ना, भाई हो, बेटा हो, हामंद हो, कोई भी हो, तो अल्लाह के लिए रिश्ते छोड़ना भी अजर का बायस बनता है, अल्लाह के लिए लड़ना भी उसका अजर मिलता है, दर्जा मिलता है। लेकिन शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है ना रिश्ते छोड़ी, ना किसी के साथ जाके लड़ी, अपनी दोस्तियां और तल्लुकात ना खराब करी। यही तो फितना है, हमें समझ ही नहीं आती। हम सारी जिंदगी देखें फितनों में पड़े हुए, घरों में पड़े हुए, खानदानों में पड़े हुए, समझ रहे होते हैं कि मैं तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है, सब कुछ मैंने अपने कहते ना अच्छा अच्छा और रखा हुआ है, और मैं भी सबकी नज़र में बहुत अच्छी हूँ। तो यही तो अल्लाह कह रहा है, यही तो फितना है। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का भी दोस्त नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, हक और बातिल में फ़र्क है। तो अल्लाह कह रहा है कि असल फितना तो तेरा घर में रहना है, क्योंकि तू नफ्स और शैतान के घर में न जहन्नुम का ईंधन बनेगा। आगे देखिए अल्लाह ताला खुलासतन हमें क्या बता रहा है। ऐसे लोग ताना देते हैं, इनकी फितरत बस ये होती है नुक्ता चीनी करना, मुफाद परस्ती करना, अपने मतलब के लिए बैठे रहना, मुसलमानों को नुकसान हो जाए तो कहते हैं हम तो बड़े। देखिए अल्लाह मजीद उनकी फितरत बता रहा है आयत नंबर 50 में। देखिए जो लोग जिहाद के लिए निकलते हैं, कहीं दुश्मनी होती है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं नुक्ता चीनी होती है, कहीं इख्तलाफ होते हैं, तो आप जब घर आते हो तो कभी आप टेंशन में आते हो, कभी आप परेशानी में आते हो। अल्लाह कहता है जो इस तरह के फितनाबाज लोग घर बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं ना हम तो इसीलिए नहीं जाते भाई, ऐਵੇਂ ही जाके तो लड़ाई लेके तो वापस आए। तो वो कहते हैं हम तो अक्लमंद हैं, पहले ही बच के घर बैठे हुए हैं,
دنگے فساد سے، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جب کوئی نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تو بچ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں ہم خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت 51 میں اللہ جواب دے رہا ہے تمہیں کوئی تکلیف اگر پہنچنی ہے نا تو وہ تمہیں گھر بیٹھے ہی پہنچ جانی ہے، یہ نہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو تمہیں پہنچی ہے۔ اللہ کہتا ہے تکلیف بیماری کی صورت میں تمہیں گھر بیٹھے بھی پہنچ سکتی ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، اصل میں 53 آیت میں کہتا ہے فاسقین، یہ جو فاسق لوگ ہیں نا یہ گھر بیٹھے بہانے بناتے رہتے ہیں، گھر بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں، گھر بیٹھے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاد کی تکلیف سے بھی بچ گئے، ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی اور دشمنی کرنے سے بھی بچ گئے، اور ہمیں کہتے ہیں نا گھر بیٹھے بیٹھے خوشیاں بھی مل گئی، گھر بیٹھے جنتیں بھی مل گئی، گھر بیٹھے میں نمازی اور حاجی۔ اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا یہ فاسقین ہیں، اور فاسقین کا میں کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ جو اپنا آپ بچا کے اور سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کو تو پسند ہے جہاد، اتنا پسند ہے اللہ کو جہاد کہ اللہ کہتا ہے اپنے رشتے اپنے گھر بار بھی چھوڑ دو، اگر وہ جہاد پسند نہیں کرتے نا تو ایسے رشتے خاندان اور ایسی رونقیں کاروبار بھی چھوڑ دو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھیں ہمیں تو ان باتوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ جو گھر بیٹھے لوگ ہیں نا اصل میں انہیں دنیا کا مال و متاع پیارا ہوتا ہے، اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اپنی شان پیاری ہوتی ہے، اپنی اہمیت پیاری ہوتی ہے، اس لیے یہ گھر بیٹھے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلانے نے ایسے نہ کیا ہوتا تو اس کے ساتھ یوں نہ ہوتا، وہ میری طرح عقل مند بنتی گھر میں بیٹھ جاتی۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہوتے منافق ہیں، ہوتے فاسق ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا چلاک اور ہوشیار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آیت 58 59 میں اللہ میں یہی سمجھا رہا ہے، اچھا تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی رہتے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پر راضی رہتے، اعتراضات نہ کرتے، تانے اور برا بلا نہ کہتے، یہ اعتراضات نہ کرتے، یہ حکم کیوں دے دیا، یہ کیوں فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے اچھا تو یہ تھا کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر ہی راضی رہتے، اطاعت میں رہتے، تو عن قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا۔ دیکھیں اس آیت پر ذرا غور کریں، اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول مزید اپنے فضل سے عطا فرماتا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں بس اللہ دیتا ہے، اللہ تو ہر جگہ رسول کو ساتھ رکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول ہر جگہ راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کا رسول خوش کرنا ہے، اللہ اور اس کا رسول حکم پورا کرنا ہے، اللہ اور اس کا رسول اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کا رسول۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے مزید عطا کرتا، مطلب عطا کرنے میں بھی اللہ اور اس کا رسول ساتھ ساتھ ہے۔ کیسے لوگ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، اللہ کا تو کہتا ہے میرا رسول ساتھ ساتھ ہے، میرے رسول کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے آیت گزری ہے وما رمیت، اللہ کہتا ہے تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے کنکریاں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، یعنی میرے محبوب پر اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، میرے محبوب کے ساتھ میری عطا ہے، جو وہ دیتا ہے وہ اللہ کا دینا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت 61 62 میں جو رسول کو تکلیف دے، جو رسول کو تکلیف دے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ دیکھیں رسول کو تکلیف دینے کا آپ کو معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رسول کی کہتے ہیں نا سنت کو چھوڑ دینا، ہم تو بات بات پہ چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا، شریعت کو چھوڑنا، رسول اللہ کے طریقت کو چھوڑنا، رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا، رسول اللہ سے بڑھ کے محبت کرنا، اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے رسول اللہ سے بڑھ کے محبت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کی بجائے خاوند کی اطاعت کرنا، بچوں کے پیچھے چلنا، رسول اللہ کی پیروی کی بجائے اپنی اولاد کی پیروی کرنا، ہم سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو میرے بچے کے اندر ہے، جو میرا خاوند کے اندر ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ رسول اللہ کو بات کتنی اذیت تکلیف دیتی ہے، یہ کہ آپ ان کی محبت چھوڑ کر دوسروں سے اپنے گھر بار سے محبت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کی بجائے اپنے خاوند اور خاندان کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی پیروی کی بجائے ہم اپنے بچوں کے پیچھے چاہ رہے ہیں، بچوں کی خوشی بہت اچھی ہے بھئی، بچے جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ یہی تو دیکھیں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو رسول کو تکلیف دے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں
کہاں کہاں آپ نے قدم قدم رسول کو تکلیف دی ہوئی ہے، نہیں تھی نہیں ہے، اور دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم شرعی لباس کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، ہم عورتیں جب ہم میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، جب ہم سنت کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور شریعت کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سمجھایا گھر سے باہر نکلنے کا، شرعی آداب عورتوں کے لیے، شرعی آداب جو عورتوں کے لیے رسول اللہ نے سمجھائے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے، اپنی بیبیوں کے ذریعے رسول اللہ نے جو پردے کے احکامات ہمیں سمجھائے ہیں کہ عورت سر سے لے کے پاؤں تک اس کا ستر ڈانپا ہوا ہونا چاہیے، اس کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ احکامات اور یہ شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، میک اپ کر کے، سج بن کے، جیولری پہن کے، یعنی قرآن کی آیات کو بھی چھوڑ کے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تو اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم بے حیائی سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں نا، سج بن کے، تبرج کے ساتھ، تبرج کا مطلب ہوتا ہے اپنا آپ سجا کے، یہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں اس طرح سج بن کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، کیونکہ وہاں عورتوں کی پھر منڈیاں لگتی تھیں، پھر ان کے خریدار آتے تھے۔ یہ تبرج اس وقت کے زمانے کی رسم ہے، وہ سمجھ نہیں آتی آج تک کیسے چل رہی ہے، حالانکہ قرآن آ گیا، رسول اللہ کا برہان آ گیا، ہم ابھی تک جاہلیت کے زمانے کی رسم کو لے کے چل رہے ہیں کہ میں اپنا دکھاوا، اچھا کپڑے، اچھا لباس، میک اپ، میں جیولری پہن کے بن سج کے جاؤں۔ وہ تو اس وقت کی عورتیں جاتی تھیں جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں اور ان کے خریدار آتے تھے۔ آج کیا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتی، آج تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہ رواج قائم رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرعی آداب دیکھیں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے جو ہمیں سمجھائے ہیں، کہ یعنی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ نے وہ ایک دوپٹہ لیا ہوا تھا، بی بی فاطمہ نے باریک، جب پردے کا حکم آیا تو انہوں نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا، کہا کہ اب تم یہ دوپٹہ نہیں لے سکتی جس سے تمہارے بال بھی نظر آئیں۔ ہیں، ہم تو جٹ جٹ کے دوپٹے اور جالی کے دوپٹے لے کے باہر سرے عام عورتیں پھر رہی ہوتی ہیں، میں تو حیران ہوں۔ اور جس پر دیکھیں کہتے ہیں نا بیل بوٹے ہوتے ہیں، یہ جس کے اوپر یہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اس طرح، وہ بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لگا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، وہ بھی انہوں نے بدلا کہ بھئی پردہ بھی ایسا نہ ہو جس کے اوپر ڈیزائن اور اس طرح کی چیزیں بنی ہیں۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی اور عاجزی اور مسکینی اور فقیری پسند ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ حکم ہے، کیونکہ عورتوں کو زیادہ کہتے ہیں نا 70 میں رہنے کا حکم ہے، تاکہ وہ دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث نہ بنے، وہ عورتوں کے فتنے کا باعث نہ بنے کہ کوئی تمہارا لباس دیکھے، اسے تمہارا ڈیزائن اچھا لگے تو وہ تمہاری طرف رغبت میں آ جائے، وہ تمہارے کہتے ہیں نا دیکھے، تمہارا سٹائل دیکھے تو وہ تمہاری طرف اس کی چاہت میں آ جائے۔ یہی تو فتنہ ہوتا ہے جو ہم اپنے لباس سے، اپنے کردار سے اور اپنے چہرے سے پھیلا رہی ہیں۔ میک اپ کر کے جائیں گی تو ظاہر ہے نامحرم کی جب نظر پڑے گی تو ہاں فتنہ پڑے گا، اس کے دل میں خیال آئے گا اور پھر اس طرح فساد پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کس طرح رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں۔ قرآن میں تو اتنا بھی حکم ہے کہ ایسا زیور بھی نہ پہنو جس سے چھن چھن کی آواز آئے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ عورتیں اتنا بھی نہ اپنا اظہار کریں کہ میں نے کچھ ایسا پہنا ہوا ہے، لیکن عورتیں تو میں حیران ہوتی ہیں، چوڑیاں پہن کے کیا کچھ کر کے جاتی ہیں۔ تو یہ ساری میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو تھا جاہلیت کا دور، تبرج، یہ اس وقت کا رواج تھا، سج بن کے جانا۔ اور پھر وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو سمجھا رہا ہے، جو رسول کو تکلیف دے اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ جو رسول اللہ کے طریقے کو، شریعت کو، اسوہ حسنہ کو چھوڑے، اعلیٰ کو چھوڑ کے جو نفس اور شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ رسول اللہ کو اذیت دے رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے ایسی عورتوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، دیکھیں دنیا میں اللہ نے بتا دیا عذاب علیم ہے۔ مومن کی نشانی دیکھیں اللہ بتا رہا ہے 62 آیت میں، مومن سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کو اگر کسی کی فکر ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا، دنیا کے مزے جو لیتے ہیں لوگ، جو نبی کے نافرمان ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا کے مزے لینے کے لیے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں نا، جو لوگ،
وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اچھا لباس پہنے، اچھا سٹائل پہنے، مہنگے سے مہنگا، اعلیٰ سے اعلیٰ میک اپ کر کے، بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے باہر جائیں، مزے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، اچھا نظر آنے کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کہتا ہے جنہوں نے دنیا کی چاہتوں کے لیے، دنیا کی محبتوں کے لیے لوگ کرتے ہیں اور نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور جہنم کا وعدہ ہے۔ دیکھ لیں اب آپ، دنیا میں اللہ نے بتا دیا ان پر اللہ کی لعنت ہے اور جہنم کا وعدہ ہے۔ یہ ہے فتنہ کہ ہم نبی کی نافرمانی کریں، یہ فتنہ ہے، اور دنیا کے رواج اور رسموں کی پیروی کریں، یہ فساد ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں فتنے اور فساد ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو یہی تو جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اتنا جہاد کرو کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ ہم تو کرتے ہی نہیں جہاد، ہم تو اولاد سے محبتیں کر رہے ہیں، جیسی بھی میری اولاد ہے، کہتے ہیں نا شرعی لباس پہنے یا نہ پہنے، قرآن کی پیروی کرے یا نہ کرے، رسول کی اطاعت کرے یا نہ کرے، ہم کہتے ہیں میری تو اولاد ہے نا بھائی، میں تو اپنا رشتہ رکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو فتنہ اور فساد والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ ہم تو کرتے ہی نہیں، ہم تو زبان نہیں کھولتے ڈرتے ہوئے گھر میں کہ میں نے کچھ کہہ دیا تو فتنہ ہو جائے گا، میں نے کچھ کہہ دیا فساد ہو جائے گا، ہم تو ڈرتے ہیں۔ پر یہی تو بات ہے، اللہ کہہ رہا اتنا جہاد کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے، سارا دین اللہ کے، گھر کا ماحول سارا دینی، قرآنی، ایمانی، نورانی ہو جائے۔ لیکن ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم تو ڈرتے کہتے نہیں کچھ، ہم کہتے ہیں اگر میں نے اپنی اولاد کو کچھ کہہ دیا تو یہ تو میرے سے ناراض ہو جائے گی، ہمارا ماحول گھر کا خراب ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ یہی تو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو یہ مجرم لوگ ہیں، یہ دنیاوی فائدے کے لیے، وقتی فائدے کے لیے، اللہ کہتا ہے انہوں نے اخروی آرام چھوڑا ہوا ہے، دنیا کی خوشیوں کے لیے انہوں نے جنت کی خوشیاں چھوڑی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں خود بھی نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خاموش رہتے ہیں۔ دیکھیں خاموش رہنا بھی مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ سنت اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، بھلے وہ میری اولاد ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے، اور آپ خاموش رہو، آپ یہ کہو بھئی میرے اوپر نہ کہیں بات آ جائے، میں نہیں بیچ میں پڑنا چاہتی، میرا نہیں ہے معاملہ، میں اس سے دور رہوں، یہ مجرمانہ خاموشی۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کے نافرمان ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ خسارے والے ہیں، یہ دنیا کے فائدے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، جہنم کا وعدہ ہے، اور ان کے اعمال برباد ہوں گے۔ کیا ملا مجھے بتائیں؟ دنیاوی فائدے کو لے کر ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا یہ خاموشی جو ہے اس سے ہماری بربادی ہے، تو ہم کبھی بھی نہ خاموش رہیں نہ گھر بیٹھیں، ہم جہاد کرنے والے، حق کے لیے لڑنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ 72 آیت میں کیا سمجھا رہا ہے؟ مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ایک ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، داعی اللہ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ان کی زندگی کا مقصد حیات ایک ہوتا ہے۔ یہ تو میں دیکھو آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، من پاک نیت صاف، رضائے خدا اتباع مصطفیٰ، یہ مومنین کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایک ہی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، صراط المستقیم، اور ایک ہی منزل ان کی ہوتی ہے کہ ہم نے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں جانا ہے، کو پانا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر انہیں ملتا کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر۔ لیکن کتنی بڑی خوشخبری، اللہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، سب سے بڑی خوشخبری اللہ یہاں سنا رہا ہے، رضوان من اللہ۔ اللہ کہتا ہے انہیں میری رضا مل گئی بڑی، رضوان من اللہ اکبر، فوز العظیم۔ یہ فوز العظیم اگر آپ کو شعور آ جائے نا، ہماری جماعت فوز العظیم والی ہے، ہماری جماعت جو ہے رضوان من اللہ والی ہے، ہماری جماعت وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی ہے، ہمارا جو ملنا بیٹھنا ہے رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں ہے۔
اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں من پاک اور نیت صاف لے کر آیا کرو، دل میں اپنی حباستیں نہ لے کے آیا کرو، شیطانی سوچیں اور اپنی کہتے ہیں نا نفسی فطرت نہ لے کے آیا کرو، من پاک اور نیت صاف لے کر آیا کرو۔ جن کا من پاک اور نیت صاف ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنی اوقات نہ اپنی اوقات بھولتے ہیں نہ اپنی حدود بھولتے ہیں، ہمیشہ اپنی حد ادب میں رہتے ہیں۔ جو اپنی اوقات اور اپنی حدود بھول جاتے ہیں نا، وہ پھر بے ادب بھی ہو جاتے ہیں اور بد زبان بھی ہوتے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ نے ان اصول و ضوابط پہ عمل نہ کیا تو پھر ہمیں نہ ہم یہ رہیں گے امر بالمعروف والے، نہ ہم رضوان من اللہ پانے والے ہوں گے، نہ ہم فوز العظیم والے ہوں گے۔ تو جب تک کہتے ہیں نا ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، تو جب آپ ترتیب سے نہیں چلتے تو پھر آپ کو منزل کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں، ہمیشہ ادب میں رہیں، ہمیشہ حدود میں رہنا سیکھیں، ہمیشہ ادب، حدود اور احترام کو کبھی مت بھولیں، اور پھر اطاعت میں رہنا سیکھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ حد سے بڑھنا اچھی بات کبھی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے پھر بندہ کہتے ہیں نا اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اپنے رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ چھلانگے لگانا نہیں ہے، نہ ایک دوسرے پہ حملے کرنا ہے، نہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سیدھا صراط المستقیم، ادب کے ساتھ، حدود کے ساتھ، احترام کے ساتھ چلیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ ادب اور حدود کا، احترام کا خیال نہیں رکھیں گے تو میرا نہیں خیال ہمارا ساتھ چلے گا، کیونکہ جو بات حدود قیود سے نکل جائے نا، جو بات احترام اور قوانین سے باہر ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ کا بھی حکم ہے، نبیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ دعا کریں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یا اللہ ہماری جدائی کر دے ایسے لوگوں سے جو اپنی حدود اور اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، جو ادب میں رہنا بھول جاتے ہیں، جو اطاعت میں رہنا بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پھر جدا ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، جدا ہونا انبیاء کی بھی سنت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو حضرت داتا گنج بخش ہیں، انہوں نے بھی کہتے ہیں نا، جہاں پہ آج ان کا ہے لاہور میں، انہوں نے بھی پہلے مدرسہ کھولا، وہاں پہ لوگوں کو آپ نے بڑی کوشش کی دین کی تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی، لیکن جو بھی آپ کے پاس لوگ آتے تھے نا، وہ بے ادب بد زبان ہوا کرتے تھے، اپنی حدود اور آداب کے میں خیال نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے داتا گنج بخش نے اپنا مدرسہ ہی بند کر دیا۔ آپ نے کہا میں تبلیغ کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ جو لوگ ادب اور حدود میں رہنا نہیں سیکھتے جانتے، میں تبلیغ کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ نے تو ختم کر دیا تھا تبلیغ کا کام کرنا، یہ آپ اندازہ کریں۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اگر ہم رضوان من اللہ پانا چاہتے ہیں نا، فوز العظیم پانا چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں حدود، قیود، اصول و ضوابط، ہمیں اپنے کہتے ہیں نا قوانین کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنی حد سے باہر نہ نکلوں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ ہماری جدائی ہو جائے گی، اور اس میں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ جو بندہ دیکھیں اپنی حد میں نہ رہے، احترام میں نہ رہے، ادب میں نہ رہے، اطاعت میں نہ رہے، ایسے لوگوں سے ملنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پھر اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان بھی نہیں ہے، پیچھے آیتیں گزری ہیں، اللہ کہتا ہے یہ شر الدواب ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ہر جگہ چرتے پھرتے ہیں، کوئی حدود قیود، کوئی ادب احترام کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر کہتے ہیں نا ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو یہ باتیں نا ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ آیت 76 اور 81 میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ منافق لوگ، اللہ کہتا ہے جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں جتنا مرضی سمجھاؤ انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، عہد شکن ہوتے ہیں، جتنا مرضی انہیں بتاؤ یہ لائن ہے، یہ ادب ہے، یہ احتیاط ہے، یہ اس حد میں رہنا ہے، نہیں۔ اللہ کہتا ہے منافق لوگ نہیں رہتے، عہد شکن ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، دل میں باتیں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، بعد میں مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے، اللہ انہیں نہیں بخشے گا جو منافق ہیں۔ جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا حکم دیتے تو بہانے بنا کے ادھر ادھر کھسک جاتے، اس وقت انہیں اپنا گھر بار اور آل اولاد کی یاد آنے لگ جاتی۔ اللہ کہتا ہے یہ عہد شکن ہیں، یہ موقع پرست ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ مطلب پرست ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے، اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں، جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے 70 بار بھی آپ دعا کریں تو میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو بے ادب ہیں، جو منافق ہیں، جو نبی کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے یہ
جہاد کے لیے نہ نکلنے کے بہانے بناتے ہیں. آیت 81 میں کبھی کہتے ہیں گرمی کا موسم ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے گھر بار میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے آج جو گرمی انہیں روک رہی ہے، موسم کی گرمی، کل قبر، کل کہتے ہیں نا اس کی جہنم کی آگ کی گرمی میں یہ کیسے جائیں گے. یا آج یہ دنیا کے فائدے تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن آخرت کا خسارہ، ایمان کا خسارہ کیسے برداشت کریں گے. آج یہ دنیا کے نقصان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن رحمان کے غضب سے کیسے بچیں گے. تو یہی اللہ دیکھیں سمجھا رہا ہے. لیکن منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اپنی فطرت نہیں چھوڑتے، موقع پرست اور مفاد پرست ہوتے ہیں. 84 آیت میں اللہ اپنے محبوب کو منع فرما رہا ہے. یہ اتنے اللہ کہتا ہے خبیث لوگ ہیں، آپ ان کے جنازے پر بھی نہ جائیں. دیکھیں اللہ کتنے غصے کا اظہار کر رہا ہے، اپنے محبوب کو فرما رہا ہے آپ ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے جنازے پر بھی کہتے ہیں نا جائیں اور ان کی قبر کے پاس کھڑے ہوں. اپنی ذات کی برکات انہیں نہ دیں جو آپ کے تعت گزار نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں رکھتے. اللہ کہتا ہے یہ لوگ فاسق ہیں، آپ ان کے جنازے سے بھی، ان کی قبر سے بھی دور رہیں. اللہ کو اتنی نفرت ہے منافق لوگوں سے اور فاسق لوگوں سے. آگے دیکھیں آیت 85 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، ان کے لیے انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی. گھر بیٹھے رہنے والے جو ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی ہے. یہ جو اپنا فائدہ اور اپنا مفاد، اپنی خوشی اور اپنے جذبات میں لوگ رہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوئی ہے. جتنا مرضی انہیں سمجھاؤ، آخرت کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ، صراط المستقیم کی طرف بلاؤ، نبی کی اطاعت کی طرف بلاؤ، انہیں اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. آیت 87 میں آگے آیت 88 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا، سمجھا رہا ہے رسول کے ساتھ ایمان والے جو جہاد والے ہیں، یہ مال اور جان سے اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں نا، رسول کے ساتھ. دیکھیں نوٹ کریں نقطہ، اللہ کہتا ہے جو رسول کے ساتھ ایمان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں نا، اپنی مال اور جان اللہ کے رستے میں قربان کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ ہیں اصل بھلائیوں، انہیں بھلائیاں ملیں گی، یہ مفلحون، یہ کامیاب ہوں گے جو رسول کی معیت میں اور اطاعت میں تربیت کے بعد اپنی جان قربان کرنے سے بھی نہیں گھبراتے، اپنا ہر خوشیاں، اپنے ارمان سب اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ مفلحون ہیں، یہ جنتوں میں جائیں گے، فوز العظیم والے. 89 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ مقامات اور درجات والے ہوں گے. آج 92 93 میں اللہ تعالیٰ آخری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، سمجھا رہا ہے. جہاد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنہیں کوئی مجبوری ہے. دیکھیں کئی صحابہ ایسے تھے جو معذوری کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ کہتا ہے جنہیں معذوری ہے یا مجبوری ہے انہیں تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو عذر خواہی کر رہے ہیں، جو بہانہ بازی مکر بازی کر رہے ہیں، انہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے جو مجبور ہیں بیچارے، معذور ہیں بیچارے. 96 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے جو کہتے ہیں نا معذور نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے. جتنی مرضی قسمیں اٹھائیں، جو بغیر معذوری کے جہاد چھوڑتے ہیں نا، اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی. پھر اللہ کہتا ہے 94 97 تک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا. دیکھیں دیکھنے میں بھی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، دیکھنے میں بھی عمل دیکھنے میں بھی دیکھیں اللہ اور اس کا رسول ساتھ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں بس اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال صرف اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ نہیں مانتے، جو منافق ہیں، انہیں زکوٰۃ دینے کا بھی کہو تو انہیں لگتا ہے کوئی تاوان دینا پڑ رہا ہے، جرمانہ، انہیں ہر کام مشکل لگتا ہے. پھر آیت 99 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کئی بدو ایسے ہیں جو ایمان والے خرچ کر کے اللہ کے حضور میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کی اصل میں مثال سمجھا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو یعنی بدو ہیں، یعنی عرابی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے وہ ایمان والے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان کو خوشی ہوتی ہے
کیونکہ انہیں پتہ ہے جب ہم اللہ کے راستے میں جان اور مال کو خرچ کریں گے تو اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوگی۔ دیکھیں یہاں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، یہ پہلی جو 2-3 آیتیں گزری ہیں نا، ہمارے اعمال کو اللہ اور اس کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور ہمارے اعمال سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے حج کر کے اللہ کے حضور قرب حاصل کرتے ہیں اور رسول کی دعا حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو ہمیں رسول کی دعا ملتی ہے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اگر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 101 میں جو کہ آخری آیات ہیں اس 10ویں سپارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ راضی ہوا۔ اللہ کن سے راضی ہوا؟ مہاجرین سے، انصار سے جو مددگار ہے۔ مہاجر کون؟ جو اللہ کے راستے میں مہاجر ہجرت کر کے آئے، جو اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے، جو جہاد کرنے رسول اللہ کے ساتھ چل پڑے، وہ مہاجر ہیں۔ اور انصار، اللہ کہتا ہے انصار کون؟ جنہوں نے ان مہاجروں کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں دیکھیں اللہ بتا رہا ہے اللہ راضی ہو گیا مہاجرین سے، انصار سے۔ اللہ کہتا ہے یہ درجہ احسان والے ہیں۔ انہوں نے درجہ احسان میں، دیکھیں جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ گئے تو جو وہاں کے باشندے تھے انصاری، انہوں نے ان مہاجرین کی بہت مدد کی، انہیں اپنے گھر بار تک دے دیے کہ ہمارے گھروں میں رہ لو، ہمارا مال استعمال کر لو، کوئی فکر کی بات نہیں۔ انہیں پناہ بھی دی اور انہیں اپنا گھر بار ان کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ احسان والے ہیں، یہ رسول کی پیروی والے ہیں۔ دیکھیں اس بات پہ اللہ کہتا ہے یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے نا، مومن بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، ہجرت کر کے جہاد کرنے والوں کا جو ساتھ دیتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وردو اللہ، اللہ انہیں راضی کرے گا۔ انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ ان کو راضی کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ فوز العظیم ہے، یہ بہت بڑی اب آپ نے نوٹ کیا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ اللہ کا راضی ہونا یہ گھر بیٹھے نہیں ملا۔ آپ نے نوٹ کیا یہ ان کو ملا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہجرت کر کے، جو ایمان لا کے، جو جہاد کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی رونقیں، خوشیاں، محبتیں، خواہشات، جذبات سب قربان کر کے جو رسول اللہ کی پیروی میں چل رہے ہیں، پیر ان کی پیروی میں ان کے پیروکار بن کے چل رہے ہیں، اپنے خوشیوں کا اور اپنے خاندان کا خیال نہیں کر رہے بلکہ ایمان اور برہان رسول اللہ کا خیال کر کے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے دنیا میں سن لو میں ان سے راضی ہوں، انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے دنیا میں انہوں نے مجھے راضی کیا، جب یہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں فوز عظیم دوں گا۔ آگے دیکھیں آخری آیت، اللہ کہتا ہے اللہ حضور کو منافقین کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ یعنی منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مال اور گھر نہیں چھوڑتے، اپنا آرام اور خوشیاں نہیں چھوڑتے، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی معیت میں، اطاعت میں، تربیت میں اپنا گھر بار، اپنا خاندان تو کیا اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو رسول اللہ کی معیت میں، اطاعت میں جہاد کر کے چل پڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اور جو ایسا نہیں کرتے، اپنا آرام اور اپنا گھر بار میں ہی رہتے ہیں نا، تو یہ منافق ہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کیا ہیں۔ آپ دیکھیں 10ویں سپارے سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ حاصل کلام جسے کہتے ہیں نا، آپ کو پچھلے سپاروں کا یاد ہے؟ پچھلے سپاروں سے ہم نے کیا سیکھا؟ دیکھیں اب تک ہمارے 10 سپارے جو ہو گئے ہیں نا، یعنی ایک ہمارا حصہ کمپلیٹ ہو گیا، 10 سپارے جب ہو گئے
تو پہلے سپارے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ذالک الکتاب، منافقت چھوڑ دو، سیقول السفہاء سے جہالت چھوڑ دو، تلک الرسل تیسرے سپارے سے ظلمت چھوڑ دو، لن تنالوا البر چوتھے سپارے سے غفلت چھوڑ دو، پانچواں سپارہ والمحسنات سے ہم نے سیکھا کہ فاسق نہ بنو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لا یحب چھٹے سپارے سے ہم نے سیکھا فساد چھوڑ دو، ساتویں سپارہ و اذا سامعوا سے ہم نے سیکھا مجرم نہ بنو، ولو اننا آٹھویں سپارے سے ہم نے سیکھا تکبر چھوڑ دو، نواں سپارہ قال الملأ الذین سے ہم نے سیکھا فتنہ چھوڑ دو، دسواں سپارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا سے ہم نے سیکھا نبی کی نافرمانی چھوڑ دو، یعنی کفر چھوڑ دو۔ نبی کی نافرمانی آپ کو پتہ ہے کفر ہوتا ہے۔ 10ویں سپارے میں یہ ساری لا الہ، یہ لا الہ کا سارا یہ سفر تھا، یہ سارا لا الہ کا سلسلہ ہے، یہ ہم نے چھوڑنا ہے، جو چھوڑنا ہے۔ جب یہ چھوڑو گے تو پھر لا الہ والے بنو گے، اس کے بعد پھر آئے گا الا اللہ، الا اللہ والے بنو، للہ للہ یعنی چلو، باللہ بیٹھو، مع اللہ اپنے نکلو، توکل اللہ حسبی اللہ رہو، رضی اللہ والے جب ہم بنیں گے تو پھر ہم وہ سب کچھ پانے والے ہو جائیں گے جو دیکھیں ہم نے ان سپاروں میں سیکھا ہے۔ کیا؟ درجات عند اللہ، رضوان اللہ، قربت عند اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پھر ہمیں ملے گا جب ہم الا اللہ والے بنیں گے، کیونکہ ہماری زندگی پھر کیا ہوگی؟ محمد رسول اللہ، جہاد والی، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ والی جو زندگی ہے نا وہ جہاد والی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا محمد رسول اللہ، یہاں سے ہماری پھر نئی زندگی شروع ہوتی ہے، رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ۔ انہی کو اللہ کہہ رہا ہے درجات اور مقامات اللہ کے پاس ملیں گے، درجات عند اللہ، رضوان من اللہ، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم۔ اب آپ سوچ لو، پھر اللہ یہاں تک کہتا ہے قربات عند اللہ، میری قربت بھی انہیں ملے گی، میری رضا بھی انہیں ملے گی۔ اب آپ سوچ لو آپ نے کون سا سودا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والا اور اپنی قربت والا، اللہ تعالیٰ بخشش والا ہمیں سودا عطا فرمائے، تاکہ ہم سب اس دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں، اور ہم من پاک اور نیت صاف رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ میں جہاد کر کے دنیا سے جائیں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے جہاد کیا ہے، اور جہاد کیوں کرنا چاہیے، اور جہاد کیسے کرنا چاہیے، اور جہاد کے درجات اور مقامات کیا ہوں گے، اور جو جہاد نہیں کرے گا تو یہی اینڈ پہ نتیجہ ہے کہ پھر کفر چھوڑ دو۔ جہاد نہ کرنا جو ہے یہ کفر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نہ ماننا یہ کفر ہے، اس کو عملی کفر کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو جہاد نہیں کرتے نا، چاہے وہ نام کے مسلمان ہوں، من کے کافر ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہیں جن کو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، جو رسول اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں وہ ہم نے لینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔